بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز میں کس مفہوم کو ادا کرنے کی اس لفظ کو جعل کیا گیا، اسے معنی موضوع اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن فہمی میں اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ لفظ کس کے لیے بنا گیا۔ اس کے لیے جو سب سے بہترین کتاب ہے، بعد میں فقہ اللغہ لکھی گئی ہے وسعت کے ساتھ، لیکن اس کا بھی جو بنیادی مصدر اور منبع ہے یہ امام خلیل بن احمد فرائدی کی کتاب ہے، جن کی وفات 157 ہجری میں، کتاب العین۔ انہوں نے یہ ولی کا جو معنی بیان کیا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ ولی کا مطلب ہے پہلو و پہلو۔ یہ میں بیٹھا ہوں، یہ عزیز جوان میرے ساتھ بیٹھے ہیں، شاید انہیں اس معنی کے اعتبار سے ولی نہ کہا جا سکے، لیکن آپ جس ترتیب سے یہ دو جوان جوڑ کے بیٹھے ہیں، ایک کے پہلو میں دوسرا، یہ ان کے ولی۔ اور یہ لکھا خلیل بن احمد فرائدی نے لکھا کہ ان کے مابین فاصلہ نہ ہو، اتنا فاصلہ کہ کوئی تیسرا ان کے درمیان آ سکے۔ یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو بلا فصل ہو، جو بلا فصل نہیں ہوتا وہ ولی بھی نہیں ہوتا۔ ولایت میں اصل خود اس لفظ کے اندر بلا فصل کا مفہوم موجود ہے۔ یہ ولایت انبیاء خدا ولی ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوستوں میں سے، یہ عام معنی۔ لیکن ولایت علی الاطلاق، ولایت مطلقہ، تکوینی اعتبار سے اور تشریعی اعتبار سے، جو ولایت خود ذات خدا کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے اسی ولایت کو جو خدا کی ولایت ہے، باقی انبیاء کو جو ولایت حاصل ہے یہ مقید ہے اور محدود ہے۔ ذات خدا کی ولایت لامحدود ہے، اور اللہ نے اپنی اس لامحدود اور علی الاطلاق ولایت میں ان 14 کو اپنا سہیم اور شریک قرار دیا۔ یہ بات تھوڑی مشکل ہے، سخت ہے، لیکن ان 14 کی ولایت وہی ہے جو خود خدا کی ولایت ہے۔ نہ خدا کی ولایت سے انکار ممکن ہے، نہ ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت سے انکار ممکن ہے۔ اگر کوئی امام صادق کو اس عالم ملک میں، اس عالم ناسوت میں، اس عالم مادہ میں منحصر سمجھتا ہے تو یقیناً غلطی پر۔ یہ استاد آیت اللہ عبداللہ جوادی آملی، وہ شخصیت کے جو بھی حیات ہیں، قرآن مجید کی 2 تفسیریں لکھی ہیں انہوں نے، ایک تفسیر موضوعی ہے اور ایک قرآن مجید کی تفسیر ترتیبی، جو 70 جلدوں سے تجاوز کر چکی ہے، اور ابھی وہ لکھ رہے ہیں۔ فلسفے میں، حکمت میں، سیرت میں، علوم میں، عرفان میں، قرآن میں، ان کی شخصیت اپنی مثال آپ ہے۔ اور آپ کو منتخب کیا تھا خمینی بت شکن نے جب گورباچوف کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تھا، تو ایسے نہیں کہ وہ پوسٹ کر دیا یا کسی کے ہاتھ بھیج دیا، نہیں، خود آیت اللہ عبداللہ جوادی آملی کو منتخب کیا۔ آپ جائیں اور جا کر یہ خط گورباچوف کو سمجھائیں، اس سے کہیں کہ خمینی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب کمیونزم کو دنیا کے عجائب گھروں میں دیکھ رہا ہوں، اگر نجات چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو تو آؤ اسلام کے دامن میں پناہ لے لو۔ اس کے بعد یہ جب پہنچے خط لے کر تو 4 گھنٹے لگے، 4 گھنٹے، اور عجیب تھا، پارلیمانی اعتبار سے یہ شاید ناشائستہ بات، نامناسب،
کہ جب یہ خط لے کر گئے تو گورباچوف نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے خط نہیں دیا، کہا میں کوئی ڈاکیا نہیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں خط دوں، مجھے جو میرے استاد نے یہ خط دے کے بھیجا ہے وہ یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ آپ نے یہ خط ان کو سمجھا کے آنا، تو آپ تشریف رکھیے تاکہ میں یہ خط آپ کو سمجھاؤں اسلام کیا ہے، اسلام کا جو تعارف لکھا گیا، جس طرح سے سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ، اسی طرح سے خمینی بت شکن نے جو خط تحریر کیا گورباچوف کے لیے، اس میں بھی بینی یہی روش اختیار کی، اس خط کی تفسیر بیان کی جوادی عاملی آیت اللہ العظمیٰ جو بھی حیات، اور ایک ایک لفظ سمجھاتے تھے، اور پھر جو ترجمہ کرنے والا بیٹھا تھا پوچھتے تھے ان سے پوچھیں سمجھ آ گیا میں آگے چلوں، پھر گورباچوف بھی بہت واقعاً اعلیٰ ظرف شخص تھے، کہتے تھے ہاں یہ میں نے سمجھ لیا، پھر آگے چلتے تھے۔ یہ آیت اللہ جوادی عاملی انہوں نے اپنی 2 کتابوں میں اس ایک بات کو بیان کیا۔ آپ کی خواہش کے احترام میں یہ 2 لفظ عرض کر رہا ہوں کہ مقام عظمہ ولایت کیا ہے۔ کوئی امام صادق کو یا باقی ائمہ علی سے لے کر مہدی تک اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے ہماری ہدایت و رہبری کے لیے، ان کا وجود اس حد تک محدود ہے تو اس نے عقیدہ امامت کی ابجد کو نہیں سمجھا۔ آیات قرآنی کے سائے میں استاد جوادی عاملی نے جو بیان کیا میں وہ نقل کر رہا ہوں، چونکہ بات اہم ہے اس لیے میں نے ان کا حوالہ دے دیا، مختصر تعارف پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ معصومین کا، ائمہ کا یہ مرتبہ جو میں نے کہا ولایت رتبہ ہے، ان کا اس عالم ناسوت میں وجود منحصر نہیں، یہ ان کا نازل ترین رتبہ ہے۔ جس طرح سے قرآن، جو قرآن لوح محفوظ پہ ہے جسے سورہ واقعہ میں بیان کیا جا رہا ہے 4 آیتوں میں، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، پھر تنزیل، پھر اس کے بعد 4تھی آیت میں کہا گیا کہ اس کو اللہ نے اتارا ہے۔ وہ جو خدا نے اتارا ہے، عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں جس طرح سے عمومی تصور ہے، جیسے عرش سے متعلق ہے، کرسی سے متعلق ہے، لوح سے متعلق ہے، پل صراط سے متعلق ہے، جنت سے متعلق ہے، جہنم میں کہ وہاں پہ فرشتے کھڑے ہیں پکڑ پکڑ کے آگ میں پھینک رہے ہیں، ٹارچر سیل ہے اور ڈنڈے لیے کھڑے ہیں اور جلایا جا رہا ہے۔ وہ جل رہے ہیں اگر تو پھر ختم کیوں نہیں ہو جاتے؟ جل کے راکھ کیوں نہیں ہو جاتے؟ مر کیوں نہیں رہے؟ کیسی آگ ہے؟ کون سمجھے؟ یہ متشابہات ہیں جو سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں خدا نے قرآن کی 6236 آیتوں کو تقسیم کیا، جن میں سے 6036 آیتیں یہ محکمات ہیں جو ام الکتاب ہیں، باقی 200 آیات کو متشابہات قرار دیا گیا۔ اور اگر کوئی یہ قرآن بیان فرما رہے، اگر کوئی مستقل طور پر آیات متشابہات سے تمسک کرے گا تو یہ گمراہ ہو جائے گا، اور قرآن فرماتا ہے مستقل طور پر آیات متشابہات سے وہی تمسک کرتا ہے جن کے دلوں میں کجی، متشابہات سے متعلق حکم ہے کہ انہیں محکمات کی طرف پلٹا دیا جائے۔ اور یہ مفسرین قرآن کا تقریباً اجماع ہے کہ غیب سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں، برزخ ہے، مرنے سے لے کے قیامت تک ہم نے ہزاروں لاکھوں سال اس گڑھے میں رہنا، جسے آپ قبر کہتے ہیں لیکن جو ہماری دینی اصطلاحات ہیں ان میں اس کو لحد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے، اور موت کے بعد جسم اسے جس گڑھے میں اتارا جاتا ہے اس کا نام لحد ہے، روح قبر میں جاتی ہے، روح اس گڑھے میں اس کو منتقل نہیں کیا جاتا، اور اس گڑھے کا نام جو ہم قبر رکھا ہو یہ اشتباہ ہے، اسے لحد کہتے ہیں۔ لحد میں جسم کو اتارا جاتا ہے، قبر میں روح کو اتارا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ موت سے لے کر برزخ تک کا یہ کیسا زمانہ ہے؟ پھر جب اٹھایا جائے گا، اٹھائے جانے کی کیفیت، پھر حساب و کتاب، یہ مراحل، یہ ساری باتیں، پھر پل صراط، کیسا پل صراط، مثلا ادق من الشعر احد من السیف،
ہم چونکہ عالم حس میں رہتے ہیں اور محسوسات میں رہتے ہیں، اس لیے ہم اسی طرح سے، اور چونکہ یہ دین کے اہم ترین پہلو ہیں، جہتیں ہیں، ان کے لیے ایک معلم چاہیے قرآن فہمی کے لیے. لیکن ہمارے سوسائٹی میں جو قرآن سمجھنے کا یہ اسی حد تک ہے کہ بس نورانی قاعدہ دے کے اور پارا دے کے قاری کے پاس بھیج دیں، اور جیسی لفظ پڑھنا سیکھ لے تو سمجھے کہ اب ہم نے قرآن پڑھ لی. نہ، یہ تو الفاظ قرآن سے اس کی آشنائی ہوئی. قرآن کے مفاہیم کو اس نے باقاعدہ طور پر کب سے سمجھنا شروع کیا؟ نہیں سمجھنا شروع کیا. لازم یہ حقائق. اسی طرح سے میں بات پھیلانا نہیں چاہتا کہ میں براہ راست جہاں بات چھوڑی وہاں پہنچنا چاہتا ہوں. یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معصومین کا وجود منحصر ہے عالم ناسوت میں، جو میں عرض کر رہا تھا، قرآن کی مثال دے رہا تھا. عام طور پر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بٹھا دی جاتی ہے قرآن نازل ہوا، یعنی کیسے نازل ہوا؟ یعنی جبرائیل کچھ آیتیں اٹھاتا تھا. کہاں سے اٹھاتا تھا جبرائیل؟ کہیں کسی مقام پہ پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا پڑھا ہے، یا خدا سے سنتے ہیں؟ اور خدا سے سنتے تو خدا براہ راست پیغمبر کو کیوں نہیں سنا رہا؟ اور اگر اللہ براہ راست پیغمبر کو سناتا ہے، جیسا کہ قرآن 3 طریقے سے نازل ہوا. قرآن کا ایک حصہ جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوا، ایک براہ راست قلب مصطفیٰ پر خدا نے وحی ہوئی، قرآن مجید کی آیت ہے، اور تیسرا من وراء الجدار. تو اللہ براہ راست بھی قلب مصطفیٰ پر سارے کا سارا قرآن اتار سکتا تھا، جیسا کہ شب قدر میں اتارا. البتہ جو قرآن 23 سالوں میں اترا ہے قمری اعتبار سے، اور 22 سالوں میں اترا ہے شمسی اعتبار سے، یہ قرآن جس کا نزول تدریجی، یہ لفظوں کی شکل میں آیا. لیکن جو قرآن شب قدر قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، یہ جوامع الکلم اور مفاہیم کی صورت میں قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، شروع سے لے کے آخر تک. یہ جو 22 سالوں میں نازل ہوا قرآن شمسی اعتبار سے، جو ہم جنوری فروری بچے یہ جو مہینے حساب کرتے ہیں، کیا یہ ایسا ہے کہ جبرائیل ایک خاص مقام؟ نہ، ایسا نہیں ہے. اس نزول کا مطلب جو سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے کو بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جبرائیل ایک ڈاکیا ہے ادھر سے اٹھا کے ادھر لے کے آ رہے. نہ، قرآن پہلے مرحلے میں جو لوح محفوظ میں، وہاں یہ لفظوں کی شکل میں نہیں ہے. عام طور پہ انسان سمجھتا ہے شاید وہاں کوئی تختی پڑی ہے، اس کے اوپر یہ بہت بڑی سی تختی ہے، یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا. نہ، یہ ایسا نہیں ہے. ان مفاہیم کو بھی بیان ہونا چاہیے، بجائے خود عرش ہو، لوح ہو، قلم ہو، کرسی ہو، صراط ہو، میزان، ان سے مراد کیا؟ یہ جو خدا نے قرآن کو اتارا، یعنی اسے لفظوں کے قالب میں ڈھالا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عالم الفاظ میں رہتے، اور ہم اپنے معافی ضمیر کو صرف لفظوں کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں، دوسرے کے ذہن میں اڑھیل سکتے ہیں. ایک حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں، ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں، تو کیسے پہنچائیں گے؟ لفظوں کے ذریعے سے پہنچائیں گے. تو چونکہ ہم لفظوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور قرآن لفظوں کی دنیا میں نہیں ہے، حقیقت قرآن، نور قرآن. اللہ نے بشر کے لیے اس قرآن کو قابل فہم بنانے کے لیے اسے لفظوں کی پوشش میں، لفظوں کے لباس میں اتارا. نزول سے مراد یہ ہے، چونکہ ہم لفظوں کی دنیا میں رہتے ہیں، تو قرآن کو ہماری خاطر اللہ نے لفظوں کی شکل میں اتارا تاکہ ہمارے لیے قابل فہم بن جائے اور ہم اس سے ہدایت حاصل کر لیں. اسی طرح سے یہ اولیاء خدا، ان کا بالا ترین رتبہ کیا ہے؟ میں نازل ترین رتبے سے شروع کروں. اس عالم ناسوت میں جو ان 14 کو پیکر بشری میں بھیجا گیا، انسانی پیکر میں بھیجا گیا، یہ اس عالم ناسوت میں ہماری ہدایت کے لیے، چونکہ ہم اس عالم میں جسم و جسمانیت کی قید میں مقید اور محصور ہیں، تو ہم انسانوں کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اسی طرح سے انہیں بشری لباس پہنا کے بھیجا گیا. ان 14 کا نور اس عالم ناسوت میں، اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں منحصر نہیں ہے، منحصر نہیں ہے. یہاں آئے، یہاں رہے، یہ ان کے وجود کا اور ان کی حقیقت کا ایک نازل ترین رتبہ اور مرحلہ ہے. اس سے بالا تر جو ہمارے علماء علم کلام کے ماہرین اور عرفاء اور قرآن کی مفسرین اور صف اول کی اسلام شناس شخصیتوں نے بیان کیا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس سے بالا تر پھر
عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت جہاں پر یہ ذوات مقدسہ فرشتوں کی ہدایت اور رہبری میں مصروف ہے، اور وہ کمال جو ان کے حسب حال ہے، اور جو کمال ان ملائکہ کو اور قدسیوں کو اور فرشتوں کو مطلوب ہے، اس کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے بھی اللہ نے ان 14 کو معلم بنا کے بھیجا۔ جبریل آ کے ان کو نہیں سکھا سکتا، یہ جبریل کو بتائیں گے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، بندگی کیسے کی جاتی ہے، حمد کیسے کی جاتی ہے، خدا سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، مقام خدا کیا ہے، ادب خدا کیا ہے۔ ورنہ جبریل کو خلق کرنے کے بعد خدا نے پوچھا بتا تو کون ہے، میں کون ہوں، کہ تم تو ہو میں کس نے سکھایا جبریل کو؟ علی نے سکھایا۔ علی معلم ملائکہ ہیں، استاد ملائکہ ہیں، اور صرف علی نہیں، یہ 14 اس عالم ناسوت میں ان کی حقیقت کا مرتبہ نازلہ، اس سے بالاتر عالم ملکوت جب وہ کمال، اب اس کی کاش کے وقت ہوتا تو میں تھوڑی وضاحت کرتا تو حقیقتیں اور زیادہ منکشف ہوتی اور ابہام کم ہو جاتا، لیکن عالم ملکوت میں بھی ان ذوات مقدسہ کے انوار منحصر نہیں۔ اس سے بالاتر عالم مجردات جہاں پر عقول عالیہ کو وہ کمال جو انہیں مطلوب ہے اور ان کے حسب حال ہے، ان کے اس کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ان 14 کو معلم قرار دیا، اور یہ 14 ان کا وجود اس عالم میں بھی منحصر نہیں ہے۔ اس سے بالاتر جو ان کی حقیقت ہے وہ مقام خلافت الہیہ ہے، جہاں پر اللہ مستخلف عنہ، یہ 14 اس کے خلیفہ، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اس بات کو میں بڑا زور دے کے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ اس طرح سے مناظرے کرتے ہیں، آج کل تو مناظرہ کرنا آسان ہو گیا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیے تو ایک علی کا پہلا نمبر ثابت کر رہا ہے، دوسرا علی کا چوتھا نمبر ثابت کر رہا ہے۔ جو علی کا پہلا نمبر ثابت کر رہا ہے وہ بھی غلطی پر ہے، جو علی کا چوتھا نمبر ثابت کر رہا ہے وہ بھی غلطی پر ہے، اس لیے کہ علی کی شخصیت کسی نمبر کی محتاج نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اللہ یا رسول یہ پہلی بات ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ سرے سے میدان الگ ہے، اس لیے ہماری بحث ہی نہیں ہے، ہماری گفتگو نہیں ہے، ہمارا مناظرہ اصل سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ حنفیوں کے ساتھ، نہ حنبلیوں کے ساتھ، نہ شافعیوں کے ساتھ، نہ مالکیوں کے ساتھ، نہ اہل حدیث کے ساتھ، نہ دیوبندیوں کے ساتھ، نہ بریلویوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے مسئلہ خلافت میں۔ وہ سارے کے سارے اسلامی فرقے جس خلافت کی بات کرتے ہیں آپس میں وہ اور ہے، ہم ان 14 کے لیے جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے، وہ خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں، ہم ان 14 کے لیے خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 4 10 20 40 50 افراد جمع ہو کر اپنا خلیفہ منتخب کر لے، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ ان 14 کو خود خدا نے منتخب کیا اور اپنی صفات کے ظہور کے لیے پروردگار نے ان 14 کے انوار کو منتخب کیا ہے۔ یہ 14 کے 14 اللہ کی صفات کے، اللہ کے اسماء کے، اللہ کے کمالات کے مظہر ہیں۔ ہر عالم میں، عالم مجردات میں، عالم ملکوت میں، عالم ناسوت میں، عالم جبروت میں، عالم ہاہوت میں، عالم لاہوت میں، ہر مرحلے اور ہر مقام میں کوئی انسان احسان نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں جو اس سے پہلے زندگی میں کبھی ممبر سے نہیں کی، مشکل ہو جاتا ہے۔ ذات اقدس الہ کو کوئی نبی ادعا نہیں کر سکتا کہ وہ کون ہے، ذات پروردگار کا عارف ہے، حقیقت سمدی کا عارف تام، کما حق کہو، جیسے ذات خدا ہے ویسے کوئی نبی دعویٰ نہیں کر سکتا، ممکن نہیں۔ ذات خدا کا عارف پوری کائنات میں یا محمد ہے یا آل محمد ہے،
اور میں دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کو صرف اور صرف کما حق کو ہو یہ 14 جانتے ہیں، اور ان 14 کے مقام کو صرف اور صرف اور صرف خدا جانتا ہے۔ علی اگر کسی بشر کے ذہن میں آ جائے تو اس کے ذہن کی تخلیق ہے، وہ علی نہیں ہے۔ علی خود فرماتے ہیں کہ جہاں پر عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مجھ علی کے فضائل کی آغاز ہوتا ہے۔ تو میں متصل ہو جاؤں، ان کے فضائل اتنے کہ کسی بھی نقطے سے کسی بھی مرحلے سے آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں۔ تو خدا نے یہ اختیارات ان کو عطا کیے۔ ان کا علم خدا ہے، ان کے کمالات ذات خدا کے، یہ خدا کے عرض میں نہیں ہے، کوئی گستاخی نہ کرے۔ خدا کے عرض میں کوئی ذات کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ 14 ذوات اللہ کے طول میں، جیسا میں نے کل عرض کیا، ان کی ولایت میں اور خدا کی ولایت میں اور کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے کہ اس کی ولایت ذاتی ہے، ان 14 کو پروردگار نے اپنے فضل سے عطا کی ہے، کم نہیں کیا کچھ۔ جس طرح سے خدا جو آگ ابراہیم کے لیے جلائی گئی، فرما دے کہ یا نارو کونی بردن و سلاما، کہ آگ سلامتی بن جائے، ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ اسی خدا کے اختیار کا مظہر جعفر صادق علیہ السلام، تو پہلے آپ کا صحابی صفوان بن جمال، صفوان جمال، تو کہا کہ آپ قیام کیوں نہیں فرماتے؟ اب تو آپ کے شاگردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جب کہا کہ قیام کیوں نہیں فرماتے، کہا میرے جد حسین کے 72 کی طرح اگر 100 افراد بھی ہوتے تو میں قیام کر لیتا۔ کہنا اس سے زیادہ ہے، کہا اچھا، اور روٹیاں ساتھ بننے والی تھی مختلف افراد کے لیے، حضرت کے ہاں ایک وقت میں کئی 100 روٹیاں بنتی تھیں، حضرت اپنے سر کو کندھوں پہ رات کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ اگر ممکن ہوا میں گفتگو کے آخری مرحلے میں اشارہ دوں تو بڑا تندور تھا اور آگ جل رہی تھی اور روٹیاں بننے کے لیے بالکل وہ تیار، آگ بالکل گھر میں وہ تندور، تو کہا اچھا صفوان ذرا اٹھے اور اس میں بیٹھ جائیں، اور پریشان ہو کہ میں نے کیا بات کی، یہ مجھے جلانے کی بات کر رہے ہیں۔ شاگرد ہیں، صحابی بھی ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس سطح پہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو یہ برداشت نہ کر سکے، تحمل نہ کر سکے، ممکن ہے قتل کر ڈالے۔ تو وہ امام سے متعلق ہی سوچنے لگ گئے، اور کچھ لمحوں کے بعد ہارون مکی تشریف لائے، یہ بھی صحابی ہیں، تو فرمایا کہ چلے جائیں۔ اور جب وہ گئے تو یہ بھی نہیں کہا یا نارو کونی بردن و سلامن لے ہارون مکی، نہ، اتفاق سے جب وہ گئے تو اوپر سے ڈھکنا بھی اٹھا کے رکھ دیا اور بغیر کسی تاثر دیے ہوئے گفتگو شروع کر دی صفوان جمال سے، اور باتیں شروع کر دی۔ اب وہ بات تو کر رہے ہیں لیکن چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے کہ اب تو بیچارہ جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا، راکھ ہو چکا ہوگا، اور کافی وقت گزر گیا، بے تابی ہے اور ہمت نہیں ہو رہی کہ اظہار کرے۔ تو بالآخر جیسی حضرت نے فرمایا صفوان اٹھو ذرا ہارون کی خبر لیں کہ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا ہوا، ان کا کیا بنا؟ تو کہا حضرت بالکل اٹھے، جا کے دیکھا، اور جب وہ اوپر سے ظرف اٹھایا تو اس اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیسے محسوس کیا؟ کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنت میں بیٹھا ہوا۔ مگر کیا پہلے نماز پڑھی ہے، پہلے دعا مانگی ہے، کوئی مناجات کی کہ پروردگار اسے ٹھنڈا فرما؟ نہ، اللہ نے ان 14 کو یہ اختیار دیا ہے۔ یہ اللہ کے علم کے مظہر ہے، اللہ کے فضل و کمال کے مظہر تام ہے۔ یہ امام صادق یہاں تک کہ مصر کی مایاناز علمی شخصیت ہے جناب جندی، یہ میں ان کی کتاب آج دن میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بعد امام مالک ابن انس اور امام شافعی امام مالک ابن انس کے شاگرد ہیں۔ ابو حنیفہ خود شاگرد ہیں امام صادق کے، مالک ابن انس بھی شاگرد ہیں اور مسلسل جاتے تھے۔ مالک ابن انس کی یہ کلمات ہے کہ میں جب بھی جاتا تھا امام صادق کو میں 3 حالتوں میں دیکھتا تھا، یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے،
یا حالت روزہ میں اس طرح سے خشیت خدا میں اشک بہا رہے ہوتے. اور جب لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے کہ میں بہت عرصہ ان کے ساتھ تو میں دیکھتا کہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی، تبسم ہوتا تھا. لیکن جیسے حاضرین میں سے کوئی ختمی مرتبت کا اسم گرامی اپنی زبان پر لاتا اور جیسے امام صادق اپنے جد بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام کا نام سنتے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی. ان 14 میں خود ذات ختمی مرتبت کا کیا مقام ہے، یہ پھر ایک الگ مراحل ہے. پھر مولا متقیان کا کیا ہے مقام ہے، امام حسن، امام حسین، پھر باقی پہلو یہ پھر کبھی عرض کروں گا. لیکن چونکہ مخصوص مجلس ہے اور آج پھر دوسری اور اختتامی مجلس ہے، یہ امام صادق آپ سے متعلق جناب جندی یہ کہتے کہا کہ یہ دو تو امام کے براہ راست شاگرد ہیں، ایک امام مالک ابن انس، دوسرے نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ، اور اس کے بعد جناب امام شافعی یہ امام مالک کے شاگرد، اور امام احمد ابن حنبل یہ امام شافعی کے شاگرد. تو کہا اس طرح یہ چاروں امام امام صادق کے شاگرد بنے، دو براہ راست بلا واسطہ، باقی دو بال واسطہ. کہا لیکن امام صادق کے لیے کوئی شرف نہیں ہے، دنیا میں اس وقت 5 ہی فقہ ہیں، یہ جناب جندی کہہ رہے ہیں، مصر کے مایا ناز عالم 5 فقہ ہیں، یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں یا مالکی ہیں یا حنفی ہیں یا پھر جعفری ہیں اس وقت دنیا میں. کہا یہ 4 فقہ ہیں اور یہ 4 امام جن میں سے 2 براہ راست امام کے شاگرد ہیں، 2 امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. کہا امام صادق کے لیے کوئی شرف نہیں کہ وہ ان کے استاد ہیں، ان چاروں کے لیے شرف ہے کہ یہ ان کے شاگرد ہیں. یہ انہیں توفیق ملی جو سیکھا ہے. اسی لیے کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ سے کہ ابھی آپ کی عمر کتنی، اور اتفاق سے 70 سال تھی تقریباً عمر. کسی نے پوچھا کہ آپ عمر کتنی ہو گئی، تو کہا کہ 2 سال. تو کہا شاید بوڑھے ہو گئے اس لیے ایسی بات کہہ دی. کہا میں آپ کی عمر پوچھ رہا ہوں. کہ وہی 2 سال ہے. اسے تعجب کیا، کہا شاید تھکے ہوئے ہیں یا میری بات کو توجہ نہیں دے. میں نے آپ سے آپ کی عمر پوچھی ہے تو آپ فرما رہے ہیں 2 سال. کہاں ایسا ہی ہے، میں نے تمہارا سوال سمجھ لیا اور سن لیا. میری عمر واقعاً 2 سال ہے. کہ کیسے؟ کہ وہی 2 سال جو میں نے امام صادق کی بارگاہ میں گزارے. یہ امام ابو حنیفہ، وقت نہیں کہ میں باقی جہتوں کو، یہاں سے بہت ساری بحثیں شروع ہوتی، لیکن جہاں میں کل گفتگو پہنچی تھی آخر کیا ہوا کہ خود شاگرد استاد کے مقابلے میں آئے، بہرحال بعد میں نادم ہوئے، اور بعد میں اسی راستے میں جناب ابو حنیفہ قتل بھی ہو گئے، مار دیا گیا. عباسی حکمرانوں نے یہاں پر ظلم ڈھائے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک مرحلے میں وہ امام کے مقابلے میں بھی آئے، اب یا تخویف کے نتیجے میں یا تحریض کے نتیجے میں یا دونوں کے نتیجے میں، لیکن آئے جب منصور دوانقی پریشان ہے، اس کی نیندیں اڑ چکی ہیں اور اسے یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو صرف لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. اس لیے کہ ایک محدث روایت کرتے ہیں جناب عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوا. آپ جاتے ہیں زیارات کے لیے مسجد کوفہ کا صحن، اس کی حدود آپ کے علم میں کتنی بڑی جگہ ہے. کہا میں نے دیکھا کہ 900 علماء، افاضل اور محدثین جمع ہیں اور ہر ایک دوسروں کو درس حدیث دے رہا ہے الگ الگ ٹولیاں بنا کر. کہ میں جس کے پاس بھی جا کر رکا اور ٹھہرا کہ کیا سنا رہا ہے، تو ہر ایک استاد اور محدث کی زبان تھا پر یہ جملے تھے کہ جعفر ابن محمد نے یہ فرمایا، جعفر صادق نے یہ فرمایا. پوری اسلامی دنیا میں اس طرح سے 92 سال کی ان جہالتوں کے اوپر اثر نو، یہ مذہب اہل بیت وہی مذہب ختمی مرتبت ہے، فقہ جعفری وہی فقہ محمدی ہے. لیکن آپ سے کیوں منسوب ہے؟ اس لیے کہ فقہ محمدی کو محو کر دیا گیا تھا، آثار کو مٹا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اب آپ نے آ کر اثر نو زندہ کیا، احیاء کیا. اب منصور دوانقی سے یہ چیز تحمل نہیں ہو رہی. جب باقی بنو امیہ کی سرکوبی سے اس کو فرصت ملی اور متوجہ ہوا اور ان کو بلایا تو انہوں نے کہا پھر مجھے وقت تو دو کہ میں کچھ سوال تیار کروں.
کا وقت ہے، جتنا وقت چاہیے آپ کو، آپ سوال تیار کریں اور ایسے کہ وہ جواب نہ دے پائیں. اور 40 سوال تیار کیے امام ابو حنیفہ، اور خود پیغام بھیجا، کہا کہ منصور دوانقی اب وہ سوال تیار کر لیے میں، اور مجھے یقین ہے کہ جعفر صادق ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں. اب جیسے ہی سوال آمادہ ہوئے، انہوں نے آمادگی ظاہر کی، تو منصور دوانقی نے اپنے افراد بھیجے مدینے میں اور انہیں بغداد بلوائے. اور جب امام آئے، وسط میں منصور دوانقی کی کرسی ہے، مسند، داہنے طرف امام صادق کے لیے مسند بچھائی گئی اور بائیں طرف امام ابو حنیفہ کی. اور یہاں سے بات شروع کی، کہا کہ امام صادق آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ خواص کا اجتماع، یہ گورنر ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، بنو عباس کے سردار ہیں، خود بڑے بڑے محدث اور فقہا ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب کی موجودگی میں آپ سے کچھ سوال پوچھے جائیں تاکہ آپ جواب دیں تو ہم سب کے علم میں اضافے کا سبب ہو. تو فرمایا پوچھیں. پہلے بتایا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ محدث ہیں، 2 سال امام کا شاگرد رہ چکے ہیں، لیکن ظرف کی بلندی کی انتہا ہے. نہیں کہا کہ یہ میرا شاگرد رہ چکا ہے. کیا فرمایا؟ ہم انہیں جانتے ہیں، ان سے کہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. اور انہوں نے پہلا سوال پوچھا، کہا امام صادق یہ فرمائیے کہ مردار میں اور ذبیحے میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے. ایک کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے حرام ہے، دوسرے کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے حلال ہے. کہا اچھا، خون کی وجہ سے اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا، تو اللہ نے خون ہی کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو وہ مفلوق الحال، تو ہی دست، تو ہی دامن، مفلس اور غریب افراد جو سال کے بقیہ دنوں میں اپنے بیوی بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتے، کم سے کم اسی مردار کا گوشت کھلا دیتے تو انہیں بھی گوشت کھانے کا موقع مل جاتا. تو اللہ نے کیوں خون کو حرام قرار دیا جس کی وجہ سے مردار کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. کہیں کیسی محبت ہے کہ اس نے خون کو حرام قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کہ خون اپنے اندر ضرر اور نقصان رکھتا ہے، اور اللہ کبھی کسی مضر شے کو اپنے بندوں کے لیے جائز اور حلال قرار نہیں دے سکتا. تب کیا ضرر ہے خون میں، کیا نقصان ہے؟ امام نے فرمایا 3 نقصان. اگر کوئی خون استعمال کرے گا، ایک تو قسی القلب ہو جائے گا، سخت دل ہو جائے گا، پتھر دل ہو جائے گا، حیوان بن جائے گا، درندہ بن جائے گا، اور دوسرے اسے کوڑ اور جزام کی بیماری لاحق ہوگی، اور تیسرے مرحلے میں اس کے جسم سے ایسی بدبو اور تعفن اٹھے گا کہ باقی افراد کے لیے اس کو تحمل کرنا مشکل ہو جائے گا. کہ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ مردار کا گوشت انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. فرمایا ایسا ہی ہے. کہا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم جو گوشت بازار سے خرید کر لائے ہیں یہ مردار کا ہے یا ذبیحہ کا ہے؟ اب لاہور والوں تو اس مشکل سے گزر چکے ہیں. اہل لاہور گوشت کے نام پہ کیا کچھ آپ کو ساتھ مذاق کیے گئے، ہم تو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو، سنتے. تو کیسے پتا چلے؟ ممکن ہے کہ قصاب نے خیانت کی ہو اور وہ مردار کا گوشت کاٹ کے بیچنا شروع کر دے، ہم سمجھے کہ ذبیحہ کا گوشت ہے. تو امام نے فرمایا اگر شک ہو کہ قصاب نے خیانت کی ہے تو گوشت کو گھر میں لانے کے بعد اس گوشت کو آگ پر رکھو، اگر سگڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ، اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے. کہا اچھا، اگر ذبیحہ کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا؟ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا مچھلی اگر پانی کے اندر مرے تو مردار ہے، پانی سے باہر مرے تو ذبیحہ ہے. کہ کیا فرق پڑتا ہے پانی سے اندر مرے یا پانی سے باہر مرے؟ امام نے فرمایا مچھلی جب پانی سے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں ہے، لیکن جب پانی سے باہر آ کر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے، اور اس تڑپنے کے نتیجے میں اس کا سارا خون آ کر اس کے سر میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اور اس کا باقی سارا گوشت سالم اور محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس میں کوئی ضرر نقصان نہیں رہتا. کہا اچھا، پروردگار نے نماز کو عربی زبان میں کیوں واجب قرار دیا؟ کیا اللہ ساری زبانیں نہیں جانتا تھا؟ ہر اہل زبان اپنی زبان میں نماز پڑھے، تو عربی میں کیوں واجب قرار دیا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ نماز اہم ترین عبادت ہے،
اور نماز رکن دین اور ستون دین ہے، اور پروردگار کی مشیت ہے کہ نماز قیامت تک اسی حیت اور اسی شکل میں باقی رہے۔ اگر پروردگار باقی نمازوں، باقی زبانوں میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتا تو اس کی حیت بدل جاتی، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نماز تحریف، تغیر و تبدل کا شکار ہو، اس لیے عربی میں واجب قرار دیا۔ کہا اچھا کیا خدا ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ فرمایا ہر جگہ موجود ہے۔ کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر پروردگار نے کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا؟ جس کا جی چاہتا جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا اس کی نماز ہو جانی چاہیے تھی، تو کعبہ کو اللہ نے کیوں قبلہ قرار دیا؟ امام نے فرمایا نظم و ضبط کے لیے، تاکہ امت منظم رہے اور اس میں ہرج و مرج نہ آئے۔ کہا اچھا اگر اسلام میں نظم و ضبط کی اتنی اہمیت ہے تو اللہ نے موت کا ایک ہی وقت اور ایک ہی سبب اور ایک ہی وجہ معین کیوں نہ فرما دی؟ امام نے فرمایا یہ رحمت الہیہ کے خلاف تھا۔ اگر اللہ موت کا سبب اور وقت معین کر دیتا تو انسان اپنی موت سے غافل ہو جاتا اور اس کے کمال کا سفر رک جاتا اور وہ غفلت میں بے کمال ہو کر مر جاتا۔ تو کہا اچھا ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود تو جنت میں چلا جائے اور اس کی اولاد اور بیوی بچے اور ماں باپ بہن بھائی یہ سب جہنم میں چلے جائیں، جب بھی اسے جنت میں اپنے عزیزوں کی یاد آئے گی یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی، تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ امام نے فرمایا نہ ایسا نہیں ہوگا۔ کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا رہ جاتا ہے، اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا رہ جائے تو انسان کبھی بھی اللہ کے نافرما بردار اور اللہ کے دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے شیعہ اور محب جو آپ کی امامت و ولایت کو مانتے ہیں یہ اعمال میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز روزے کو اس طرح سے ادا نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے، لیکن جو آپ کی امامت اور ولایت کو نہیں مانتے اور آپ کے محب نہیں ہیں وہ بڑی باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے اور عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا، پھر اس نے سارا زور آ کر ان کے عمل میں صرف کیا، اس لیے ہمارے شیعوں سے عمل میں سستی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے عمل پر چھوڑ دیا، ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ کون سا تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ کہ یہ بتائیے کہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ اولاد فاطمہ ہونا، فاطمہ زہرا کی نسل سے ہونا یہ کون سا بڑا شرف ہے؟ سید ہونا کون سا بڑا شرف ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہ یہ فرمائیے کہ کیا انسانوں کے اعمال اور ان کا اجر و پاداش و ثواب مادی ہے یا روحانی ہے؟ امام نے فرمایا روحانی ہے۔ کہ اگر روحانی ہے تو اللہ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا۔ بھلا وہ کیسا ترازو ہے جس پر انسان کے اعمال اور اس کے اجر و پاداش و ثواب کو تولا جا سکے؟ امام نے فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے، وہ میزان اور ترازو جس پر قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا وہ ہم 14 کی محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے۔ اگر ولایت ہے تو ہر عمل قبول کر لیا جائے گا،
اور اگر ولایت نہیں رکھتا تو جتنا عمل لے کے آ جائے یہ عمل قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ 40 سوال پوچھے امام ابو حنیفہ نے، اور امام نے 40 سوالوں کے جواب میں، ہر سوال کے جواب میں پہلے علماء کوفہ کا نظریہ بیان کیا جہاں امام ابو حنیفہ رہتے تھے، پھر علماء بصرہ کا نظریہ بیان کیا، پھر علماء حجاز کا نظریہ بیان کیا، علماء مدینہ کا نظریہ بیان کیا اس طول و تفصیل کے ساتھ، اور پھر سب سے آخر میں ہر مسئلے کے جواب میں قرآن اور سنت سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ جب 40 سوالوں کے برجستہ اور فوری جواب دیے اس تمام مجمع کی خواص کی موجودگی میں، بالآخر اگرچہ منصور دوانکی نے بلایا تھا، لالچ میں آ گئے یا ڈر گئے، گھبرا گئے، کسی بھی وجہ سے امام کے مقابلے میں آ گئے، لیکن بالآخر علم دوست تھے، معرفت پسند تھے، شاگرد رہ چکے تھے۔ ایک مرتبہ وجد کی عالم میں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ اٹھے اور اٹھ کر یہ تاریخی جملہ کا جسے تمام محدثین اور مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، کہا اے امام جعفر صادق، آج ابو حنیفہ نعمان بن ثابت منصور دوانقی کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے جا رہا ہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے۔ اس طرح سے رخصت ہوئے۔ امام منصور کے دربار سے رخصت ہوئے، اور عالم یہ تھا کہ خواص کے اجتماع کی وہ بھیڑ تھی، ہر ایک کی خواہش تھی کہ آگے بڑھے اور امام کی دستبوسی کرے، اور یوں شور گریہ بلند ہوا، اور امام ان محبتوں میں اور ان کیفیتوں میں رخصت ہوئے۔ منصور یہ چاہتا تھا کہ امام کے درس پر پابندی لگا دی جائے، لیکن امام اس کی جو سازش اس کے گلے پڑ گئی، اور امام کی شہرت عوام سے نکل کر خواص تک جا پہنچی، اور ہر ایک آپ کا فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، یہاں تک کہ امام واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے وقتاً فوقتاً امام ابو حنیفہ امام سے سیکھنے کے لیے اپنے سوالات جمع کر لیا کرتے تھے اور آ کر پوچھا کرتے تھے، لیکن اب شرمندگی ہے کہ کیسے امام کا سامنا کریں۔ کسی فرد کو اگر آپ انگلی پکڑ کے چلنا کسی بچے کو سکھائیں یا اسے بولنا سکھائیں، ایک لفظ سکھائیں، اور پھر جب وہ بولنا شروع کرے تو آپ کے مقابلے میں آ کے بیٹھ جائے، تو اپنے ہی معلم اور مرشد کے مقابلے میں دشمن کے دربار میں ایک شخص آ جائے، باقی شاگردوں میں سے کسی اور کو ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دکھ تھا امام کو، اس لیے انہیں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن 3 سال گزرنے کے بعد جب یہ حج کے لیے گئے، وہیں سے مدینہ چلے گئے، اور جب مدینہ گئے تو اب جی میں آیا، ہمت جمع کی کہ امام کی زیارت کروں، ملاقات کروں۔ جب گئے دق الباب کیا تو امام کے خادم نے، غلام نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے ابو حنیفہ کھڑے، تو کہا کہ مجھے امام نے کچھ افراد کی فہرست دے رکھی ہے اور بتا رکھا ہے کہ میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، اور آپ کا نام اس فہرست میں شامل ہے، اس لیے آپ واپس تشریف لے جائیے۔ لیکن وہ یہ بات سننے کے باوجود واپس نہیں گئے، وہ وہیں کھڑے رہے، یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد کوفہ کے عمائدین کا ایک وفد امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے دق الباب کیا، اجازت ملی، اذن باریابی کے بعد جا کے وہ جب اندر داخل ہو رہے تھے یہ بھی ان میں شامل ہو گئے، وہ بھی کوفہ سے تھے، یہ بھی کوفہ سے تھے، اندر جا کے بیٹھے۔ اب باقی افراد اس سے پہلے کہ وہ بات شروع کریں، جیسے امام تشریف لائے تو انہوں نے سوال پوچھ لیا، کہا کہ اے امام صادق، میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں آپ کے بعض شیعہ بعض اصحاب رسول پر لعن طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، تو آج اتفاق سے کوفہ کے یہ عمائدین کا وفد آپ کے سامنے آیا ہے، تو آپ کوئی تحریر لکھیں، خط لکھیں، اور اپنے پیروکاروں کو، اپنی امامت اور ولایت کے ماننے والوں کو یہ حکم جاری فرمائیں کہ وہ اصحاب رسول پر لعن طعن نہ کیا کریں، انہیں گالی نہ دیا کریں، انہیں برا نہ کہا کریں۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ، کون ہماری بات سنتا ہے، کون ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے؟ کہا کیسے ممکن ہے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لکھیں اور وہ آپ کی بات جان کر اس پر عمل نہ کریں؟ کہا ابو حنیفہ ان کو چھوڑو، تم 2 سال برابر میرے شاگرد رہ چکے ہو، مجھ سے سیکھتے رہے، پڑھتے رہے، اس کے باوجود کہ تم میرے شاگرد رہ چکے ہو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، پھر تم خود بغیر اجازت لیے میرے گھر کے اندر گھس آئے اور
دوسرے مرحلے میں نے تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دی، بغیر اجازت تم نے بولنا شروع کر دیا، تو جب میرا اپنا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو کسی اور سے کیا توقع رکھوں کہ وہ میری بات کو مانے گا؟ اے ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ آج کل تو نے امامت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور خود کو امام سمجھتا ہے۔ کہاں؟ اگر اللہ نے یہ صلاحیت مجھے عطا کی ہے اور مجھ میں یہ لیاقت و قابلیت رکھی ہے تو میں خود کو امام کیوں نہ سمجھوں؟ کہا اچھا تو سمجھتا ہے کہ تم میں امامت کی صلاحیت پائی جاتی ہے؟ کہاں؟ کہ اگر تو خود کو امام سمجھتا ہے اور تم میں صلاحیت ہے، یہ تمہارا زعم ہے، تو یہ بتا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کچھ دیر سوچتے رہے اور اس کے بعد کہا شرمندگی اور لجاجت سے کہ مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں پتا۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں؟ تو جب آپ کو اتنا بھی نہیں پتا تو امامت کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ دین میں قیاس سے کام لیتے ہیں، آپ کا منہج اور مسلک اور مذہب قیاس ہے۔ کہا کس طرح سے؟ اب جبکہ قرآن میں کسی مسئلے کا حل نہیں ملے گا، سنت میں کسی مسئلے کا حل نہیں ملے گا، تو لے دے کے میرے پاس قیاس بچے گا، اس لیے قیاس سے کام لیتا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا اگر تمہاری روش دین فہمی کے لیے اور فتویٰ دینے کے لیے قیاس ہے تو یہ بتا کہ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ کہ قتل بڑا جرم ہے۔ امام نے فرمایا قتل بڑا جرم ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی، لیکن بدکاری جو قتل سے چھوٹا جرم ہے اس کے ثبوت کے لیے اللہ نے 4 گواہ شرط قرار دی۔ تو جو بڑا جرم ہے اس کے لیے 2 گواہ اور جو چھوٹا جرم ہے اس کے لیے 4 گواہ۔ تو پھر اللہ نے یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ اس لیے اگر مسئلہ قیاس ہے تو پھر اپنے قیاس کی روشنی میں بتاؤ، یا پھر 2 مسئلوں کو ایک ساتھ رکھ کے پھر نتیجہ لیا جاتا ہے تو 2 جواب کا نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہ نماز افضل ہے اور روزے کا مقام نماز سے کم ہے۔ کہ اگر نماز افضل ہے اور روزہ نماز سے کم اہمیت رکھتا ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر ایک خاتون مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی اور دوبارہ جب وہ پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے تو اس پر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے، تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا ہے۔ اگر مسلک قیاس ہے تو جواب دو کہ نہیں معلوم۔ کہ یہ بتاؤ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ کہ عورت کمزور ہے۔ کہ اگر عورت کمزور ہے تو اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ضعف و ناتوانی اور کمزوری کا کچھ جبران ہو جائے۔ کہاں ایسا ہے؟ امام نے فرمایا لیکن برعکس ہے، کم ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ اگر کوئی 10 درہم سے کم چوری کرے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، لیکن اگر کوئی 10 درہم یا اس سے اوپر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کی دیت 500 درہم ہے، ادھر 10 درہم دوسری طرف 500 درہم۔ اگر منہج قیاس ہے تو بتاؤ کہ نہیں معلوم۔ فرمایا نیکی کا کمال کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ عاقل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو خیر و شر میں فرق کر سکے۔ فرمایا یہ تو جانور بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن نے عاقل کسے کہا؟ کہ نہیں معلوم۔ اس نے بھی 40 سوال پوچھے تھے، امام نے بھی 40 سوال پوچھے تھے، اور سب سے آخر میں جو امام نے سوال پوچھا فرمایا یہ بتاؤ یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، ذرا بتاؤ وہ کون سی نعمتیں جن سے متعلق قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ کہ اچھا اگر تمہارے ذام میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو بتاؤ اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر کھانے پہ بلائے اور بہترین دسترخوان سجا دے اور اچھے اچھے کھانے چن دے، مشروبات رکھے اور کھانا کھلانے کے بعد تمہیں تحائف دے، خوشبو دے، پارچے دے، لباس دے اور عزت و احترام سے رخصت کرے، لیکن بعد میں
جب تم لوگوں کے درمیان کھڑے ہو تو تمہیں روک کے پوچھنا شروع کر دے، ذرا بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے کے لیے کیا دیا تھا، پینے کے لیے کیا دیا تھا، پہننے کے لیے کیا دیا تھا، بعد میں کون سے ہدیے اور تحفے دیے تھے، تو بتاؤ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ کہا میں یہی سوچوں گا، بہت کمزرف آدمی ہے، کمینہ آدمی ہے، کہ کھلانے کے بعد پلانے کے بعد تحفہ دینے کے بعد جتلا رہا ہے۔ کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم خدا سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ دنیا میں تمہیں کھلانے پلانے کے بعد قیامت کے دن صف میں کھڑے کر کے تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا ان نعمتوں سے متعلق؟ کہ پھر آپ بتائیے کون سی نعمت ہے جس سے متعلق اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمت کہ قیامت کے دن ہر انسان سے اس سے متعلق سوال کیا جائے گا، وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے، جس سے متعلق اللہم صلی اللہ شرمندہ ہوں۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں ذہن میں لے کے آیا تھا کہ بیان کروں گا، لیکن وقت کی کمی کے باعث وقت تو ختم ہو، عرض نہیں کر سکا۔ منصور دوانقی ہر سازش ناکام ہوئی، جس طرح سے بھی چاہتا تھا کر لیا، لیکن امام کی مقبولیت اور محبوبیت مسلسل بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس کی نیندیں اڑ گئی اور یہ احساس محرومی اور احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا۔ اتنے سخت مسائل ہیں کہ میں ہمت نہیں کر پاتا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب گریے کی آواز بلند ہو جائے تو بس اسی حد پہ اکتفا کروں اور زیادہ نہ بیان کر دوں کہ کسی مومن کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ سخت مراحل ہیں، میں شاید 2 یا 4 جملے عرض کروں اسی نسبت سے۔ 3 مرتبہ آقا کے گھر کو آگ لگی، اس سے ہٹ کے اگرچہ وقت ختم ہوا لیکن زیادتی ہوگی اگر میں امام کی شخصیت کا ایک اہم پہلو بیان نہ کروں۔ باقی جہتیں بجائے خود لیکن اپنے درس میں ناغہ کر کے اور اپنے درس کو معطل کر کے حضرت کوفے کا سفر کرتے تھے، پھر کربلا جاتے تھے، اور ہر دوسرے ساتھ خود بھی جاتے تھے اور دوسروں کو بھی کربلا کی دعوت دیتے تھے۔ یہاں تک ایک حاجی آیا آپ کے پاس اور دعا کے لیے التماس کی، فرزند رسول، آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ امام نے پوچھا بتاؤ کیا دعا کروں؟ کہا فرزند رسول میں نے 29 حج کر لیے، دعا کریں اللہ مجھے ایک اور حج کی توفیق دے، پورے 30 ہو جائیں۔ امام نے بجائے اس سے کہ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں پوچھا بتا تو نے 29 حج کیے، اتزورا قبر جدی الحسین، میرے دادا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے بھی گیا ہے؟ کہ نہیں، ابھی تک شرف یاب نہیں ہو سکا، ابھی تک نہیں جا سکا۔ امام نے فرمایا تجھے کیا ہوا کہ تو اس حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا کہ خدا عرش سے جس حسین کی زیارت کرتا ہے؟ پھر فرمایا حج پر جانے سے پہلے کربلا جاؤ تاکہ تمہیں حج سمجھ میں آ جائے، حج سمجھ میں آ جائے۔ اور کس طرح سے؟ ایک تو مصائب کی محافل برپا کرتے تھے آقا کی شہادت سننے کے لیے، شہداء کی کربلا کی شہادت سننے کے لیے اپنے شاگردوں کو جمع کرتے تھے، مرثیہ خان کو بلاتے تھے۔ یہ روایت تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اہل مدینہ چاند دیکھ کر محرم کا پتہ نہیں کرتے تھے، امام صادق کے گھر سے گریے کی آواز سن کر سب جان لیتے تھے کہ محرم کا آغاز ہو گیا۔ کسی محفل میں ایک صحابی نے، ابو بصیر نے آپ سے پوچھا فرزند رسول، ایک باپ جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ دن جس دن اس کا بیٹا جوان ہوگا، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا قد اپنے باپ کے قد کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ سوال کیا کہ امام اب یہ بھی بتا دیں
کہ باپ کے لیے سب سے مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ مرحلہ جب اس باپ کو اسی جوان سال بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے. یہ فرمایا اور پھر رخ کیا کربلا کی طرف اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. پھر فرمایا ابو بصیر تمہیں پتا ہے جب شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر نے میرے دادا حسین کو آواز دی تو میرے دادا سے چلا نہیں جا رہا تھا. بس میرے عزیز ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں. مشکل مرحلہ ہے. میں یہ جملہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ مقتل کے جملے بہت ساری کتابوں میں نے یہ پڑھے. تکلیف دہ بات ہے لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا. تیسری مرتبہ جب آقا کے گھر کو آگ لگائی گئی, گھر میں آگ لگ جانے کے بعد میں شرمندہ ہوں, مجھے معاف کیجیے گا, میں سخت باتیں نہیں پڑھتا لیکن آج چونکہ شہادت کا روز ہے یہ ایک جملہ سنیں میرے عزیزوں. آپ نے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام علی کی بیٹیوں کو کیسے لے کے جایا گیا آپ سنتے ہیں. خود علی ابن ابی طالب کو اپنے گھر سے دربار تک کیسے لے کے گئے یہ میں نے اسی منبر سے چند مرتبہ بیان کیا. آج عرض کروں امام صادق کے گھر کو تیسری مرتبہ جب آگ لگی آپ کو گھر سے سر محمد بن سلیمان کے دربار تک کیسے لے کے جایا گیا مجھے معاف کیجیے گا. پہلے آپ کے سر سے امامے کو نوچا گیا, پھر امام نے فرمایا مجھے نالین پہننے دو, مجھے جوتیاں پہننے دو. اللہ کی قسم امام کو جوتے نہیں پہننے دیے گئے. اب ایک جملہ وہ ہے جو میں بیان نہیں کروں گا کہ کس طرح سے لے کر گئے لیکن نہ سر پر امامہ ہے نہ پاؤں میں جوتیاں ہیں. سنیں گے سب گھوڑوں پر سوار تھے, امام کو پیدل کس طرح سے گھر سے لے کر محمد بن سلمان کے دربار تک لے کے جایا گیا. میرے عزیزوں مشکل مرحلہ تھا. یہاں تک کہ میں مختصر کروں, وقت نہیں بچا. محمد بن سلیمان نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں, اس طرح سے میں آپ کو لایا لیکن مجھے اطلاع ملی تھی, مجھے منصور دوانکی کا حکم آیا تھا اور آپ نے ایسے کیا. وہ مرحلہ آیا میرے عزیزوں جب اس نے امام کی طرف کچھ کھجوریں بڑھائی. امام نے فرمایا میں ہرگز یہ استعمال نہیں کروں. اس نے کچھ افراد کی طرف اشارہ کیا, اگر کھجوریں استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ شمشیر زن دیکھ لیجیے. مجھے منصور دوانکی کی طرف سے ابھی حکم آ چکا ہے کہ میں آج رات آپ کا سر کاٹ کر اس کے لیے روانہ کروں. آپ کے پاس اختیار ہے. امام نے ایک کھجور اٹھائی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے ایک کھجور اٹھائی, کھائی, دربار سے اٹھے, گھر کی طرف چلے. آج تو گھر پہنچ گئے لیکن 3 دن آقا زندہ رہے. جب دوسرا دن آیا حالت بدلنے لگی, حالت متغیر ہونے لگی, یہاں تک کہ تیسرا دن امام سے چلا نہیں جا رہا تھا. اپنے فرزند محمد باقر سے فرمایا بیٹا مجھے میرے جد رسول اللہ کے مزار پر لے کے جاؤ. کیسے پہنچے, پلٹے. وہ شب آئی جب اپنی وصیتیں فرمائی, پھر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. حالت یہ کہ آپ کی حالت جب بدل رہی تھی وہ سینہ جو علوم اہل بیت کا گنجینہ تھا اسی سینے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے. یہ مشکل مرحلہ تھا لیکن اس کے باوجود امام کا جنازہ جب اٹھا ہے, جتنا میں نے تاریخیں پڑھی ہیں سب سے زیادہ شان سے پورے مدینہ میں ان 13 معصومین میں سے جو جنازہ اٹھا وہ امام جعفر صادق کا جنازہ اٹھا تھا. چونکہ امام صادق نے اپنے صحابی جناب شبیب سے کہا تھا اے شبیب جب بھی ہماری مصیبت کو بیان کرنا پہلے ہمارے دادا حسین کی مصیبت کو بیان کرنا. اس لیے اس جملے پر ختم کر رہا ہوں. آقا آپ کو زہر دیا گیا, آقا آپ کو بڑی بے ادبی سے گھر سے دربار تک پہنچایا گیا, آقا آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گرے لیکن اہل مدینہ نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے
لیکن کربلا میں جب حسین کے جنازے کا مرحلہ آیا، 10 ولد الزنا بلائے گئے، عبید اللہ ابن زیاد نے تاکید کی تھی حسین کے چہرے کو بھی پامال کرنا، حسین کی پسلیوں کو بھی توڑ دینا، حسین کے سینے کو بھی پامال کرنا۔ ایک مرتبہ حسین کے لاشے کو سیدھا لٹایا گیا، پھر 10 گھوڑوں نے پامال کیا، پھر آپ کی لاش کو الٹا لٹایا